بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نام لے کر جو بہت رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ طٰہٰ پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ طٰہٰ اے مرد کامل، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نہیں اتارا کہ تم ناکام رہو، الا تذکرة لمن یخشى، بلکہ یہ اس شخص کو جو انکار و بد عملی کے نتائج سے ڈرتا ہے، اس کی فطرت میں ودیعت شدہ باتوں کو یاد دلانے اور عظمت دینے والا ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اور اس ہستی کی طرف سے اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے آسمانوں کو پیدا کیا۔ الرحمن علی العرش استوى، وہ خدائے رحمان ہے جو اپنی حکومت کے تخت پر بے عیب ہونے کی حالت میں مستحکم طور پر قائم ہے۔ له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور ان کے درمیان کی موجودات، اور جو کچھ زمین کی گہرائی میں گیلی مٹی کے نیچے ہے، سب اسی کا ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اگر تم پکار کر اونچی آواز سے کہو تو اللہ اس کا محتاج نہیں، کیونکہ وہ بھید کو اور اس سے مخفی تر بات بھی جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ کوئی ہو سکتا ہے، نہ ہوگا، سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى، یقیناً تمہیں موسیٰ کی خبر پہنچی ہے، اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، جب انہوں نے ایک آگ کا نظارہ کیا تو اپنے ساتھیوں سے کہا، ٹھہرو اور انتظار کرو، میں نے انس و محبت کی نگاہ سے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں تمہارے لیے وہاں سے ایک انگارہ لے آؤں، بلکہ مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ آگ پر مجھے کوئی رہنمائی مل جائے۔ فلما أتاها نودي يا موسى، جب وہ اس آگ کے پاس پہنچے تو انہیں آواز دی گئی، اے موسیٰ، إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، یقیناً میں ہی تمہارا رب ہوں، اپنی جوتیاں اتار دو، تم طوا کی پاک وادی میں ہو۔ وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، میں نے تمہیں چن لیا ہے، پس جو وحی تم پر کی جاتی ہے اسے سنو۔ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، یقیناً میں ہی تمہارا اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہو سکتا، نہ ہے نہ ہوگا، سو تم میری ہی عبادت کرو اور میرے ذکر کے لیے عبادت قائم رکھو۔ إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، وہ قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، قریب ہے کہ میں اسے ظاہر کر دوں
تاکہ ہر متنفس کو اس کی کوشش کے مطابق بدلہ دیا جائے۔ فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى سو جو شخص اس گھڑی کو نہیں مانتا اور اس نے اپنی گری ہوئی خواہشوں کی پیروی کی ہے، اے مخاطب وہ تمہیں اس گھڑی پر ایمان لانے سے روک نہ دے، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ وما تلك بيمينك يا موسى اور اے موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى انہوں نے کہا یہ میرا عصا ہے، اس پر سہارا لیتا ہوں، اس کے ذریعے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے لیے اور بھی کئی فائدے ہیں۔ قال ألقها يا موسى اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اسے رکھ دو۔ فألقاها فإذا هي حية تسعى سو انہوں نے اسے رکھ دیا تو کیا دیکھا کہ وہ سانپ ہے جو دوڑ رہا ہے۔ قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى فرمایا اسے پکڑ لو اور خوف نہ کرو، ہم اسے پھر اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى اور اپنا ہاتھ اپنے پہلو سے لگاؤ، وہ کسی بیماری کے بغیر سفید نکلے گا، یہ دوسرا نشان ہے۔ لنريك من آياتنا الكبرى اس کے نتیجے میں ہم تمہیں بڑے بڑے نشانات دکھائیں گے۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى فرعون کی طرف جاؤ، وہ حد سے نکل گیا ہے۔ قال رب اشرح لي صدري موسیٰ نے کہا میرے رب اس خدمت پر معمور فرمایا ہے تو میرا سینہ کھول دیں، ويسر لي أمري اور میرا کام میرے لیے آسان کر دیں۔ واحلل عقدة من لساني اور میری قوت بیانیہ کی گرہ وا کر دیں، يفقهوا قولي تاکہ وہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ واجعل لي وزيرا من أهلي اور میرے ساتھیوں میں سے ایک بوجھ بٹانے والا بنا دیں، هارون أخي ہارون کو جو میرا بھائی ہے۔ اشدد به أزري اس کے ذریعہ میری قوت بڑھا دیں، وأشركه في أمري اور اسے میرے اس کام میں شریک کر دیں، كي نسبحك كثيرا تاکہ ہم کثرت سے آپ کی تسبیح کریں ونذكرك كثيرا اور آپ کا خوب چرچا کریں۔ إنك كنت بنا بصيرا آپ ہی ہمارے پوری طرح نگہبان ہیں۔ قال قد أوتيت سؤلك يا موسى اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تمہارا مانگا ہوا تمہیں دیا گیا، ولقد مننا عليك مرة أخرى اور ہم نے اس سے پہلے ایک اور مرتبہ بھی تم پر احسان کیا تھا۔ إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى جب ہم نے تمہاری والدہ کی طرف بڑی اہم وحی کی تھی، أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني کہ اسے
یعنی موسیٰ کو ایک صندوق میں رکھ دو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو، پھر ایسا ہوگا کہ دریا اسے پھینک کر کنارے پہنچا دے گا، اور اسے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا، اور میں نے تم پر اپنی محبت کی چادر ڈالی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میری نگرانی اور احسان میں تمہاری تربیت ہوئی۔ اذ تمشي اختك فتقول هل ادلكم على من يكفله فرجعناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في اهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى۔ جب تمہاری بہن دریا کے کنارے صندوق کے ساتھ ساتھ چلتی گئی اور اس نے صندوق اٹھانے والوں سے کہا، کیا میں تمہیں ایسی دایا کا پتہ بتاؤں جو اس بچے کو پال لے گی؟ اس طرح ہم نے تمہیں تمہاری والدہ کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ غم نہ کرے، اور تم نے ایک متنفس مار ڈالا تھا، پھر ہم نے تمہیں اس غم سے نجات دی، اور یوں متواتر تمہیں کئی امتحانوں میں ڈال کر مصفہ بناتے رہے، پھر تم کئی برس تک مدین کے لوگوں میں رہے، پھر تم اے موسیٰ ہمارے مقرر اندازے پر پورا اتر آئے۔ واصطنعتك لنفسي، اور میں نے تمہیں کمال خوبی میں خود اپنے مکالمہ و مخاطبہ کے لیے بنایا ہے۔ اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، تم اور تمہارے بھائی ہارون میرے احکام لے کر جاؤ، اور دیکھو میری یاد و ذکر میں کوتاہی نہ کرنا۔ اذهبا الى فرعون انه طغى، تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ کہ وہ حد سے نکل گیا ہے۔ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى، اور اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا تاکہ وہ سمجھ جائے اور عواقب سے ڈرنے لگے۔ قالا ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى، دونوں نے کہا، ہمارے رب، ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر پیش دستی نہ کرے یا آپ کی شان میں حد سے نکل جائے۔ قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى، اللہ نے فرمایا، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سب کچھ سن رہا ہوں اور سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى۔ پس اس کے پاس جاؤ اور کہو، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، سو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو اور انہیں دکھ نہ دو، ہم تمہارے رب کی طرف سے ایک پیغام لے کر آئے ہیں، اور اس شخص پر سلامتی ہے جو درست راستہ اختیار کرتا ہے۔ إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، ہمیں وحی سے بتایا گیا ہے کہ جس نے تکذیب کی اور اعراض کیا،
یقیناً اس پر عذاب نازل ہوگا۔ قال فمن ربكما يا موسى چنانچہ وہ دونوں فرعون کے پاس گئے اور اس نے کہا، اے موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے جس کی سلطنت میں جا کر تم رہنا چاہتے ہو؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى موسیٰ نے کہا، ہمارا رب تو وہ ہے جس نے ہر چیز کو حسب حال اعضاء و قوا دیے اور خلقت بخشی ہے، پھر اسے کمال کا راستہ دکھایا ہے۔ قال فما بال القرون الأولى فرعون نے کہا، تو پھر پہلی نسلوں کا کیا حال ہے؟ وہ لوگ تو یہ باتیں نہیں مانتے تھے۔ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى موسیٰ نے کہا، اس کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں محفوظ ہے، میرا رب نہ غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین فرش کے طور پر بنائی اور اس میں تمہارے لیے راستے نکالے ہیں اور بادل سے پانی برسایا ہے، پھر اس پانی کے ذریعہ ہم نے مختلف قسم کی روئیدگیوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى تم خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ، اس میں عقل سلیم والوں کے لیے یقیناً بہت سے نشان ہیں۔ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی میں سے تمہیں دوسری مرتبہ نکالیں گے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى اور ہم نے اسے یعنی فرعون کو اپنے ہر قسم کے نشان دکھائے، مگر اس پر بھی وہ جھٹلائے چلا گیا اور اس نے انکار ہی کیا۔ قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى اور کہا، اے موسیٰ، کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو؟ فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى بس ہم بھی ضرور تمہارے پاس ویسا ہی جادو لائیں گے، سو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت اور مقام موعود مقرر کر لو، نہ تو ہم اس سے پھریں اور نہ تم، ایک برابر حیثیت کا مقام ہو۔ قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى موسیٰ نے کہا، تمہارے وعدے کا وقت زینت اور جشن کا دن ہو، اور یہ کہ لوگوں کو چاشت کے وقت اکٹھا کیا جائے۔ فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى پھر فرعون واپس چلا گیا، اس کے بعد اس نے اپنی تدبیر پختہ کی، پھر وہ وقت مقررہ پر مقابلے میں آیا۔ قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب
فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى۔ موسیٰ نے انہیں کہا، تم پر افسوس، اللہ پر جھوٹ نہ باندھو، ورنہ وہ عذاب سے تمہاری بیخ کنی کر دے گا، اور جس نے افترا کیا وہ ضرور نامراد ہوا۔ فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى۔ تب فرعون اور اس کے ہمراہی اپنے معاملے میں باہم رد و قط کرنے لگے اور مشورہ مخفی رکھا۔ قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى۔ انہوں نے کہا، یہ دونوں بھائی محض جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے ملک سے اپنے جادو کے زور سے نکال دیں اور تمہارے اعلیٰ درجے کے مذہب کو تباہ کر دیں۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى۔ اس لیے تم بھی اپنی تدبیر پختہ کر لو، پھر سب کے سب پرا باندھ کر آؤ، اور آج جو شخص بازی لے گیا وہی بامراد ہوا۔ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى۔ ساحروں نے کہا، اے موسیٰ، یا تو اپنا کمال پیش کر یا پہلے پیش کرنے والے ہم ہوں۔ قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى۔ موسیٰ نے کہا، نہیں، تم ہی پہلے پیش کرو۔ چنانچہ انہوں نے پہل کی، اور ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے فریب کی وجہ سے اسے یعنی موسیٰ کو خیال میں یوں نظر آئیں گویا وہ دوڑ رہی ہیں۔ فأوجس في نفسه خيفة موسى۔ اور موسیٰ نے اپنے دل ہی دل میں اندیشہ محسوس کیا کہ لوگوں کو ابتلا نہ آ جائے۔ قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى۔ ہم نے کہا، مت ڈرو، تم ہی یقیناً غالب رہو گے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى۔ اور تمہارے دائیں ہاتھ میں جو عصا ہے اسے زمین پر ڈال دو، وہ ان کی یہ بناوٹی چیزیں برباد کر دے گا۔ انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ محض فریب کاروں کی تدبیر ہے، اور فریب کار جس طرف بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى۔ پھر ایسا ہوا جادوگر بے اختیار سجدے میں گرا دیے گئے۔ انہوں نے کہا، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى۔ فرعون نے کہا، میری تمہیں اجازت سے پہلے ہی تم نے اسے مان لیا، ضرور یہ تمہارا سردار ہے جس نے تمہیں یہ دھوکہ بازی سکھائی ہے، پس اس چال بازی کی سزا میں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف اطراف سے کاٹ دوں گا،
اور تمہیں کھجور کے تنوں پر سلیب دیکھ کر مار ڈالوں گا، اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم میں سے کون زیادہ سخت اور دیر پا عذاب دے سکتا ہے۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا۔ انہوں نے کہا جو دلائل ہمارے پاس آ چکے ہیں اور جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے ان پر تو ہم تجھے ہرگز ترجیح نہیں دے سکتے۔ ہمارے متعلق جو فیصلہ بھی تو کرنے والا ہے کر گزر، تو صرف یہ ورلی زندگی ہی ختم کر سکتا ہے۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطايانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقی۔ ہم تو اپنے رب پر ایمان لا چکے تاکہ وہ ہماری خطاؤں اور اس فریب کاری کے بد عواقب سے ہماری حفاظت کرے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا، اور اللہ ہی سب سے بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔